اب جب ریسیشن آیا 2008 میں تو اسلامک بینک سب سے ترقی کرنے کے راستے پر تھا اور کنونشنل بینک نیچے. یہی وجہ ہے کہ 200 سے بھی زیادہ بینکوں نے اسلامک ونڈو کھول لی, غیر اسلامی بینک, کیونکہ اس میں اتنا فائدہ. اگر ہم واقع فائدہ صحیح بتائیں, ہمارے پاس کیا ہے, اگر آج RBI اعلان کر دے کہ اسلامک بینک انڈیا میں الاؤ ہے تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہی نہیں چلانے کے لیے, پھر ہم کو کنونشنل بینک چلانے والوں کو پکڑ کے لانا پڑے گا, پھر ان کو معلوم ہی نہیں ہے. گھڑے میں جو ہوگا وہی نکلے گا نا. گھڑے میں اگر آپ روح افزا ڈالے تو روح افزا نکلتا, مینگو کا جوس ڈالے تو مینگو جوس, سیب کا ڈالے تو کنونشنل دماغوں سے اسلامی بینک نکلتا, پھر سود کے کوئی پروڈکٹ نہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے سیشن ہوتے رہے. اس لیے میں سلام سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اویئرنیس کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہماری بہترین پہل بنا دے, اس کو ایسی بیج بنا دے کہ دیکھنے میں ایک بیج ہوتی ہے لیکن نکلتے ہیں لاکھوں سے. ہم کو وہ بیج بنا دے جس کے آنے والے پھل کوئی گر نہیں سکتا. تو ہمارا سیشن اللہ تعالیٰ ویسا کر دے. آج کے دور میں اسلامک بینک ڈاؤن جا رہی. اب کیسا؟ کیونکہ دنیا کی پوری اکنامک ڈاؤن جا رہی, اس لیے ایسا کوئی پرابلم نہیں, ایسا کوئی, کیونکہ دنیا کی ساری بینک پورے ڈاؤن جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے انویسٹمنٹ جب پبلک سے پیسہ نہیں نکلے گا تو ادھر بھی نہیں دار ہے تو ادھر بھی نہیں دار ہے. یہ ہے لاجک. لیکن سیکیورٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی انڈیا اسلامک بینک زیادہ سیکیور ہے, کنونشنل بینک میں زیادہ سیکیورٹی نہیں. اگر ویسا دیکھیں تو پھر اگین ایک پوائنٹ نکلا اسلامک بینک کا. پبلک اگر اچھا پیسہ جب بھی لگائے گی تو اسلامک بینک میں زیادہ لگ رہا ہے. تو سسٹم پر ہے, یعنی اوور آل ایک سسٹم بھی تو ہوتا ہے, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. یعنی بذات خود اسلامک بینک میں ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دور رہ سکے. تو یہ ایک اسٹیٹسٹک ہم کو مدد کرتی ہے. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.